بس اتنی سچائی سے جئیں کہ جب کوئی کہے تمہیں تمہارے کیے کا پھل ضرور ملے تو وہ دعا لگے، بد دعا نہیں۔ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو۔ جو کرو گے اس کا بدلہ ضرور پاؤ گے۔ یہ رات گئی بات گئی والا قانون اللہ کے ہاں نہیں چلتا۔ جو لوگ غم کی تیزی میں رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ عمر بھر بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ بچپن میں بھائی بہن دن میں 10 دفعہ لڑتے تھے اور اگلے دن بات کر لیا کرتے تھے، مگر بڑے ہو کر ایک بار لڑتے ہیں تو برسوں بات نہیں کرتے۔ کبھی کبھی تکلیف بتانے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ شکر ادا کیجئے، آپ کو جو حاصل ہے وہ کسی کی آرزو بھی ہو سکتی ہے۔ بے بسی تو انسان کو رب کائنات سے ملاتی ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ کیسے کیسے دل مر جاتے ہیں نا، دکھ سے کھلتے مہکتے دھڑکتے دل۔ درد جو دکھتے نہیں ہیں، درد وہ دکھتے بہت ہیں۔ ہر انسان کے اپنے پوشیدہ دکھ ہوتے ہیں جو دنیا نہیں جانتی، اور اکثر مرتبہ ہم کسی انسان کو بے حس کہتے ہیں جبکہ وہ صرف غمگین ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بڑا ڈاکٹر ان ٹانگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا جو دوسروں کے معاملات میں اڑائی جاتی ہیں۔ زندگی کہتی رہی حد ادب حد ادب، ہم کے گستاخ مقدر تھے ہمیشہ الجھے۔ نماز میں سجدہ سہو کے ذریعے یہ تعلیم دی گئی ہے، جب غلطی ہو جائے تو اسے قبول کر لو اور جھک جاؤ۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ دل کی دھڑکن کی لکیر بھی سیدھی ہو جائے تو اس کا مطلب موت ہے۔ کسی کے دل کو اتنی ہی تکلیف دو جتنے اپنے دل کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ اتنا نازک ہے میرے شہر کے حاکم کا مزاج، سچ ذرا زور سے بولو تو بدک جاتا ہے۔ بیزار پھر رہے ہیں سب اپنی حیات سے، لیکن سبھی کو چاہیے عمر دراز بھی۔ کیوں آدمی پہ کھل نہ سکا آدمی کا دل، کیوں علم نفسیات کو ترجیح دی گئی۔ سختیاں بڑھ رہی ہیں عالم کی، حوصلے مسکرائے جا رہے ہیں۔ میری تباہیوں میں میرا ہاتھ ہے، مگر میں سب سے کہہ رہا ہوں مقدر کی بات ہے۔ زمانہ اس قدر قائل ہوا ہے جھوٹوں کا، جو سچ کہتے ہیں ان کی ایک بھی مانی نہیں جاتی۔ بجھا ہے دل تو نہ سمجھو کہ بجھ گیا غم بھی، کہ اب چراغ کے بدلے چراغ کی لو ہے۔ تعلق ٹوٹنے سے پہلے آخری ٹوٹنے والی چیز مان کہلاتی ہے۔ انسان تنہا ہو تو اس کا نصیب خدا کی قربت یا پھر شیطان کی گود ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، حلال کھا اور سچ بول، پھر خدا نہ ملے تو مجھ کو پوچھ۔ پہچان اوپر سے اترتی ہے اور اس کے دل میں رہتی ہے جس کے دل میں شرم اور حیا دیکھتی ہے۔ دل میں خواہش بھی لیے پھرتے ہو درویشی کی، اور دنیا سے محبت بھی بڑھا رکھی ہے۔ کوئی ایسی راہ پہ ڈال مجھے
جس راہ سے وہ دلدار ملے، کوئی تسبیح دم درود بتا، جسے پڑھوں تو میرا یار ملے۔ سنا تھا آستانِ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ تم سے ملنے کی آرزو میں آدم، خود سے نزدیک ہوتا جا رہا ہوں میں۔ تڑپ دکھانی پڑتی ہے، تبھی تو زمزم ملتا ہے۔ عشق سے رہائی کی کوئی صورت نہیں، تیرے غم کے مریضوں کو دوائیں زہر لگتی ہیں۔ روح سے جاتا نہیں جب گناہ، کہوں کیسے پارسا ہوں میں۔ عشق و محبت کے بغیر چلنے والا ایک لاش کو اپنا جسم سمجھ کر اٹھاتا ہے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ اور پھر جب کبھی تمہارے اندر خاموشی اتنی بڑھ جائے کہ تم باہر کا شور نہ سن سکو، تو اس خاموشی میں خدا کو یاد کرو، تمہیں وہ تمہارے مقصد سے ملا دے گا۔ دل کی ہستی بدلے تو پسند ناپسند بدلتی ہے، روح کی بدلے تو سارا جہاں ہی بدل جاتا ہے۔ مجھے عشق تیری ادا سے ہے، مجھے عشق تیری رضا سے ہے۔ میرا عشق فانی و ناتوا، اسے اپنے عشق سے مار دے۔ خدا سے ملنے بندوں کو کہیں جانا نہ آنا ہے، خود ہی کو اپنی گم کر کے خدا کو خود میں پانا ہے۔ عقل کے مدرسے سے اٹھ، عشق کے میکدے میں آ۔ سوچتا ہوں کہ حق یہ تیرا کیسے میں ادا کروں، کچھ میرا ہو بھی مجھ میں کہ تجھ پہ فدا کروں۔ جنت پکارتی ہے کہ تیرے لیے ہوں میں، دنیا گلے پڑی ہے کہ جنت سمجھ مجھے۔ آپ کو دیکھ لیں یہ مقصد بینائی ہے، آپ کو جان لیں یہ مطلب دانائی ہے۔ راہ تکتے ہوئے جب تھک گئیں آنکھیں میری، پھر تجھے ڈھونڈنے میری آنکھ سے آنسو نکلے۔ ہر نظر بس اپنی اپنی روشنی تک جا سکی، ہر کسی نے اپنے اپنے ظرف تک پایا تجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے زیادہ غیرت مند اور کوئی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں ہے۔ وقت کے سوا اس دنیا میں ہمارا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے پر ظلم ہوگا اور وہ صبر کرے گا تو اس کی وجہ سے اللہ ضرور اس کی عزت بڑھا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کے منہ سے نکلنے والی بات میں اگر اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ آپ فرماتے ہیں، سب سے بری حالت اس شخص کی ہے جو اپنے برے خیال کی وجہ سے کسی پر بھروسہ نہ کرے، اور اس کے برے اثرات کی بنا پر کوئی دوسرا بھی اس پر بھروسہ نہ کرے۔ تم سے صرف وہی محبت کرتا ہے جو تمہاری چاپلوسی نہیں کرتا، اور تمہاری تعریف بس وہی کرتا ہے جو تمہیں تمہاری تعریف نہیں سناتا۔ جسے یہ بھروسہ ہو جائے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ اسی کا ہے، تو وہ ہمیشہ دلی سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی اتنی آزمائش نہیں کرتا جتنی اسے ڈھیل دے کر کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے تیرے دل میں چھپے راز کو، تو اس کی طرف پلٹ تو صحیح۔ اگر کسی کی یاد شدت اختیار کرے
اور تم اسے کبھی بھلا نہ سکو تو یہ تمہارا کمال نہیں، کمال اس کا ہے، کیونکہ اس کے پیار اور خلوص میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ اللہ سے مانگو، بے حساب مانگو اور بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک وہ عقل مند جو غفلت برتتا ہے وہ صحیح راستے میں غلطی کرتا ہے، اور کوشش کرنے والا صحیح راستے تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ جس شخص کو تمہیں نقصان پہنچانے میں فائدہ ملتا ہے وہ کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ جو لوگوں سے بار بار کوئی چیز مانگتا ہے لوگ اسے آخرکار جھڑک ہی دیتے ہیں۔ جو راز تمہارے سپرد کیا گیا ہے اس کو فاش کرنا بے وفائی ہے۔ لوگوں سے وہی گفتگو کرو جسے وہ جانتے ہیں، جس چیز کو نہیں جانتے اس کی انہیں زحمت نہ دو۔ 4 چیزیں انسان کو سید اور سردار بناتی ہیں: پاک دامنی، ادب، سخاوت اور عقل۔ انسان کی بدترین مصروفیت اس کا فضول وقت ہے۔ جب کسی شخص سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جائے جو اسے معلوم نہ ہو تو اسے اپنی لا علمی ظاہر کرنے سے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ نیک سلوک کرنا زندگی کا امن و امان ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو پریشان نہ کرو، ورنہ تمہاری نیکیاں درخت کی چھال کی طرح اتار لی جائیں گی۔ جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ اپنی تعریف پسند کرنا آدمی کو اندھا بہرا کر دیتا ہے۔ جو شخص ہاتھ سے نکل جانے والی چیزوں کی حسرت دل سے نکال دیتا ہے اس کو جسمانی سکون مل جاتا ہے۔ بے وقوف اپنے شہر میں ہی اجنبی اور غریب ہے اور اپنے عزیزوں میں ہی ذلیل ہے۔ آرزوؤں کی دھوکے بازی اعمال کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ عقل مند پر لازم ہے کہ ہمیشہ مشورہ لیتا رہے تاکہ محض اپنی بات پر اڑے رہنے کی عادت سے باز رہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے نزدیک اللہ کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ مخلص دوستوں کی تلاش ایسے کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے۔ افضل سخاوت غربت کی حالت میں سخاوت کرنا ہے۔ آدمی کی ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے۔ دنیا ایک بچھے ہوئے دسترخوان کی طرح ہے جہاں نیک اور بد سبھی ایک ساتھ کھاتے ہیں، مگر آخرت کا گھر حق ہے اور وہاں ایک قادر بادشاہ کا حکم چلے گا۔ نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہو، کیونکہ اس معاملے میں صرف کوشش ہی تمہاری مددگار ہو سکتی ہے۔ سب سے زیادہ محنتی اور جفاکش وہ شخص ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ عقل مند اپنے عمل میں لگا رہتا ہے اور اپنی آرزوؤں کو کم کرتا ہے۔ جس نے اپنی کوشش کو جاری رکھا اس نے اپنی مراد پا لی۔ جو آخرت کو دنیا کے بدلے میں خرید لیتا ہے اسے دونوں میں نفع ہوگا، اور جس نے آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دیا اسے دونوں میں نقصان ہوگا۔ جس نے اپنی آخرت سنوار لی وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا کے لیے جسمانی قوتیں صرف کرو اور آخرت کے لیے دل اور عمل کا انتخاب کرو۔ جسے آخرت کا یقین ہوتا ہے وہ دنیا کی لالچ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عزت کی جائے تو نرمی اختیار کرو، اور اگر چاہتے ہو کہ تمہاری توہین ہو تو سختی سے کام لو۔ جو اپنے گمان میں دعویٰ کرتا ہے اور زبان سے کہتا ہے
کہ میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر وہ سچ کہتا ہے تو اس کے اس دعوے کا اثر اس کی زندگی میں کیوں نظر نہیں آتا؟ اللہ کا خوف مومن کا طریقہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کے حکموں کا لحاظ اور پاس کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہے۔ کیا کہنا ہے اس شخص کا جو اللہ سے ڈرا اور محفوظ رہا۔ تم فضول خیالات اور بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ نہ کسی کی ٹوہ میں لگا کرو اور نہ تم ایک دوسرے کی جاسوسی ہی کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 4 خوبیاں ایسی ہیں کہ جب وہ تجھے مل جائیں تو پھر دنیا کی باقی چیزیں تجھ سے جاتی بھی رہیں تو تجھے کوئی نقصان نہیں۔ اچھے اخلاق، حلال رزق، سچی بات اور امانت کی حفاظت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان میں غفلت کرنے کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ پہلا تندرستی اور دوسری خالی وقت۔ اللہ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل اللہ کے بندوں کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص لوگوں کی باتیں سننے کے لیے کان لگائیں جبکہ وہ لوگ اس شخص کے سننے کو پسند نہ کریں یا اسے دور بھاگتے ہوں، تو قیامت کے دن اس شخص کے کان میں جہنم کا کھولتا ہوا گرم سیسا ڈالا جائے گا۔ اگر انسان صرف اپنی پیدائش پر ہی غور کر لے تو اس کا سارا تکبر خاک میں مل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کو بیمار کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز مخلص دوستوں کی جدائی ہے۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ اپنی نیکی کو بھولنا اور دوسرے کی نیکی کو یاد رکھنا مومن بندے کی نشانی ہے۔ آنکھ والا وہ ہے جو خود کو دیکھے۔ جستجو رہی ولی ہونے کی، آدمی مگر انسان نہ ہوا۔ صرف ایک جھوٹ پچھلے تمام سچ کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ ہر سانس پر شک ہے کہ آخری نہ ہو۔ حیران ہوں آج اپنی حسرتوں پر، ہر چیز مانگی خدا سے خدا کو چھوڑ کر۔ گزر جائے تو لمحہ، گزارنا پڑے تو مدت۔ جانتے ہو تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہارا رب تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ نیند تو بچپن میں آتی تھی، اب تو بس سو جاتے ہیں۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ اللہ نام ہے مایوسی میں امید کا، تاریکی میں نور کا، کچھ نہیں میں سب کچھ کا۔ اے خدا، تو روح کو وہ مقام عطا کر جہاں بغیر حروف کے کلام جاری ہو جائے۔ فاصلوں کی دوریاں معنی نہیں رکھتی، عشق میں جب چاہو تب محسوس ہوتا ہے محبوب سانسوں میں۔ ہوش کس کو کہاں ہوتا ہے، روبرو جب وہ مہرباں ہوتا ہے۔ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے۔ ضربے کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا، گو نہ ملے جواب کچھ دیر یوں ہی کھٹکھٹائے جا۔ کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا۔
کون ہوں میں جو رائے گا ہی گیا، کون تھا جو کبھی ملا ہی نہیں۔ ہر مسکراتا ہوا شخص خوش نہیں ہوتا، اور ہر جینے والا زندہ نہیں ہوتا۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی سہی، کسی کا بن کر رہنا کمال ہوتا ہے۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب، اور دشمنی قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ برداشت کرنے کی صلاحیت بھی اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ راستے مقدر ہیں، منزل خدا جانے۔ خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں، ایک کائنات اور دوسری انسان کی بے وقوفی۔ زندگی میں آگے بڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا قدم اٹھایا جائے۔ محنت کرنے والے کے گھر میں بھوک باہر سے جھانک سکتی ہے، اندر نہیں آ سکتی۔ ورق ورق میری نظروں میں کائنات کا ہے، کہ دستے غیب سے لکھی ہوئی کتاب ہوں میں۔ جہاں لوگ تھپڑ نہیں مار پاتے، وہاں تانا مار دیتے ہیں۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں، انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والے کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ جو شخص آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے، اسے تلوار سے نہیں، صبر سے سزا دیں۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں، لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ سب سے اعلیٰ معذرت یہ ہے کہ آپ اپنا رویہ تبدیل کر لیں۔ کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو سوائے خدا کے کسی اور کو نہیں بتائی جا سکتی۔ سچی محبت کرنے والا اپنی ذات سے بھی کچھ نکال کر آپ کو دے دیتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی عطا ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتے ہیں۔ جو ماضی یاد نہیں رکھتے، ان کے نصیب میں اسے دہرانا لکھ دیا جاتا ہے۔ گناہ کا آسان ہو جانا یا گناہ تک آسانی سے رسائی ہو جانا، یہ بھی آزمائش ہے، اور یہ بہت ہی سخت آزمائش ہے۔ اولاد کو باادب بنانے کا بہترین طریقہ ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ عمل کی سستی پر مغفرت کی امید ہے، مگر بد اعتقادی پر نہیں۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سائے دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ مصیبت اللہ کا تحفہ ہے، تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ جو کچھ کائنات میں ہے وہ مجموعی طور پر انسان میں موجود ہے، اور جو کچھ انسان میں ہے وہ تفصیل کے ساتھ کائنات میں موجود ہے۔ عشق، خوشبو اور اللہ کے دوست کبھی چھپے نہیں رہ سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ عام دنیا دار لوگ ان کے پاس ہو کر بھی ان سے فیض یاب نہیں ہوتے۔
نادانی یہ ہے کہ انسان ایک ہی گڑھے میں بار بار گرتا رہے اور نصیحت کو نہ تھامے۔ اے طالب، اگر تو نفس سے چھٹکارا پالے تو تو خدا کو دیکھ لے گا، کیونکہ نفس تیرے لیے حجاب بنا ہوا ہے۔ کامل عورت وہ ہے جس نے اپنے عزت نفس اور حیا کو دنیا کی گندگی سے بچائے رکھا۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ دنیا سے بند کر لو۔ زبان کی حفاظت دولت سے زیادہ مشکل ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ یہاں جہالت زیادہ ہے، مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں عقل مند بھی زیادہ ہے۔ داغ سجود اگر تیری پیشانی پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ بھی کر کہ زمین پر نشان رہے۔ بدن سے روح جاتی ہے تو بچتی ہے صفِ ماتم، مگر کردار مر جائے تو کیوں ماتم نہیں ہوتا۔ رکاوٹوں اور مشکلات کی وجہ سے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں، یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھو، کیا معلوم ان کا اللہ سے معاملہ آپ سے بہتر ہو۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ اگر دولت کشادہ کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اگر دل کشادہ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، اور اگر عزت کشادہ کرنی ہو تو دوسروں کا احترام کرو، ان کو عزت دو۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اگر ہر کوئی محبت کی بات کرنے کے بجائے محبت دینا شروع کر دے تو یہ زمین جنت بن سکتی ہے۔ کوئی چیز جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ جس بندے کا اللہ آسمان پر ذکر کرتا ہے وہی بندہ دنیا میں اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ بندے کا ذکر کرنا اللہ کے ذکر کی بدولت ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو ذکر میں مصروف دیکھیں تو سمجھیں کہ اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ اے انسان، تو اسباب کی طرف متوجہ ہے، رب کی طرف نہیں۔ اگر رب پر متوجہ ہوتا تو سبب سے بے نیاز ہو جاتا۔ اے بندے، جو تو کہتا ہے اللہ سنتا ہے، جو کرتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو تو سوچتا ہے وہ جانتا ہے۔ گستاخ مت ہو، بے باک مت ہو، تیری کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہیں۔ کیا تجھے ایسی باتیں کہتے اور ایسی باتیں کرتے اپنے اللہ سے شرم نہیں آتی اور خوف نہیں آتا؟ اپنے مسلمان بھائی کو برا مت کہیں، برا مت جان، دل مت دکھا، عیب نہ ٹٹول، عار مت دلا، حقیر مت جان، ذلیل مت کر، ظلم مت کر، لعن اور طعن نہ کر، اللہ سے ڈر اور کسی حد سے تجاوز نہ کر۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر مت کہیں، کبھی مت کہیں، ہم گناہ گار ہیں، کافر نہیں۔ حقیقت میں ذکر کرنے والے تو وہ ہیں جس کی زندگی اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اللہ کے ذکر کے سوا کسی اور طرف کبھی متوجہ نہ ہو، کھانا اور سونا بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہو، اور شب و روز اللہ ہی کے ذکر میں ختم ہو جائے۔ نیک عمل وہ ہے جو لوگوں کی تعریف کی امید سے
بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ میدان میں ہارا ہوا انسان پھر سے جیت سکتا ہے، لیکن جو من میں ہار جائے وہ انسان کبھی نہیں جیت سکتا۔ آدمی اچھا تھا، یہ الفاظ تب سننے کو ملتے ہیں جب وہ آدمی سننے کے قابل نہیں رہتا۔ راضی رہا کرو ہر پل خدا کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہے اس جہاں میں۔ مسکراہٹ روح کا دروازہ کھول دیتی ہے، لیکن نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات بھی بھول گئے کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض اور حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اس بات کا مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ قبرستان کی خاموشی سے یہ آواز آتی ہے، کبھی ہم ایسے تھے جیسے آج تم ہو، اور کل تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے آج ہم ہیں۔ نظر کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ یا رب، جلا وہ آگ محبت کی میرے سینے میں کہ خیال غیر کا آئے تو خاک ہو جاؤں۔ اللہ تو بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات ختم نہیں ہو رہی، تو بہتر ہے اپنے گمان اور نیت پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ ہر صبر کے پیچھے خوبصورت لمحات انتظار کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی بھی میٹھی ہو جائے، بشرط یہ کہ انسان اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کرے۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں، معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ اور پھر جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بات بن جاتی ہے، کام ہو جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے۔ ایمان کی سمت اللہ ہے، جس کی سمت درست ہے اس کی منزل یقینی ہے۔ غم بھی اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا گیا ہوگا اور اسے صبر سے برداشت کیا ہوگا تو وہ اس شاہ کے دربار میں جا کر تمہاری تعریف کرے گا اور پھر تم انعام کے حقدار ٹھہرو گے۔ تو جانتا نہیں میرے درد کا کمال، تجھے سارا جہاں ملا اور مجھے میرا خدا ملا۔ عشق فرماتا ہے مجھے آزمانا تمہارے بس میں نہیں، میں آزماؤں گا، رسم یہی ہے۔ سکون ہی سکون چاہیے گر زندگی میں، تو ہونے والی ہر ایک آذان میں گم ہو جا۔ ہزار پردوں میں تو خود کو چھپا لے، لیکن میرا ہونا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ جھک جانا ہی محبت ہے، سجدہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی بدولت پہنچتی ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جس طرح تم سمجھتے ہو۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جس طرح تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ اگر اللہ تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اور اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا ہے تو وہ تمہیں آزما رہا ہے، اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو۔ جب اللہ کسی سے دل کا سکون چھین لیتا ہے
تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ انسان کی بے قراری اور بے چینی بعض دفعہ بہت سے نادانستہ طور پر کیے گئے گناہوں کا بھی نتیجہ ہوتی ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ ہم کیا جانے کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، ہمارے پاس تو گناہوں کا ذخیرہ ہے۔ یا الہی ہمیں معاف فرما۔ جو درد تجھے اللہ پکارنے پر لے آئے، اس درد پر بھی تیرا سجدہ شکر لازم ہے۔ دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے، اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کمظرف کو لگ سکتی ہے۔ ہماری زندگی میں جو سارا فساد موجود ہے وہ ہماری بڑھتی ہوئی خواہشات کا ہے۔ ہم حسین ترین، امیر ترین اور ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی آخر مر ہی جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو اللہ سے دعا نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کو پانے کی ضد پکڑ لیتا ہے تو اس کے اندر کی تمام ضدیں خود ہی مٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کس کو کب کیا دینا ہے، مقدر لکھنے والے سے یوں گلہ نہیں کرتے۔ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ صرف سکون ڈھونڈیے، خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ کبھی نیچے کسی کی طرف مت دیکھو جب تک کہ آپ اسے اوپر لانے کے لیے اس کی مدد نہ کر رہے ہو۔ انسان ساری زندگی اسی فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے۔ وہ شخص خدا سے کیا محبت کر سکے گا جسے نفرت ہو اس کے بندوں سے۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ اور اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ تسبیح کہتی ہے صرف مجھے نہیں، تھوڑا خود کو بھی تو پھیر۔ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا، اسی کا نام دعا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ جب گناہ کی طاقت نہیں رہی، ہم جیسے بھی کئی لوگ درویش ہو گئے۔ اے رب، جس کے بدلے میں تو مل جائے، میں کسی ایسی نیکی کی تلاش میں ہوں۔ بہکا تو بہت بہکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا، اس خاک کے پتلے کا ہر رنگ نرالا ہے۔ عشق ہوتا نہیں اترتا ہے غار دل میں کسی وحی کی طرح۔ پوچھا مشکل میں رہتا ہوں کہاں آسان کر ڈالو، کہ جس کی چاہ زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالو۔ کسی بھی مصیبت کو اگرچہ کانٹا چبھنے کی ہو برا مت جان، شکوہ نہ کر منہ نہ کھول۔ ہر مصیبت کی آغوش میں کم از کم 4 چیزیں تو ضرور ہوتی ہیں، بخشش ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے اور عبرت ہوتی ہے۔